اب صحت عامہ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. بالکل کر لیتے ہیں. مجھے بھی آج کل مجھے غصہ بہت آ رہا ہے. کیوں؟ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے آج کل. تو چیک کروایا ہے؟ نہیں چیک کروایا. ٹائم ملتا ہے کچھ چیک کروانے کے لیے, یہاں پر اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں مل رہا آج کل. تو بھائی غصہ نہ کریں, تھوڑا سا مزاج جو ہے ٹھنڈا رکھیں. اکثر لوگوں کو رمضان میں روزوں میں غصہ آتا ہے. میں مزے کی بات بتاؤں, ہمارے نا براؤن دیسی جو پنجابی فیملیز ہیں نا, براؤن ہاؤس ہولڈز میں, ان میں جب وہ نئی بی پی والی مشین آتی ہے نا, تو ایک کھلونا ہوتا ہے گھر میں, وہ ہر کسی کو لگ رہی ہوتی ہے. جب بھی کسی کو چکر آئے, سر درد ہو, بی پی کی مشین نکالو جی. مشین لے کے اور ہر کسی ٹائم پہ آپ کہیں سے بھاگ دوڑ کر کے آئے تو بھی چیک کر رہے ہیں, وہ یہاں پر لگاتے ہیں, ہر 3 گھنٹے بعد چیک کر رہے ہیں. تو بھائی ایسا نہ کریں. میں آج یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کون سا بہتر ٹائم ہے جب آپ نے بی پی چیک کرنا ہے, یا جب آپ محسوس کر رہے ہیں تو کرنا ہے. تو ہم بی پی کی بات بھی ہیں, افطاری بھی, افطاری کی وجہ سے بھی نا, افطاری سے پہلے بھی اور افطاری کے بعد بھی اکثر بی پی کے ایشوز لوگوں کو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا میرا نہیں خیال ویسے بی پی بار بار چیک کرنے سے بی پی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوگا. بی پی چیک کرنے آپ کو اتنا ٹینشن میں ڈال رہا ہے, مجھے یہ بھی تو ہوتا ہے نا اکثر. اب جو میں آپ کو بیسیکلی اب جو خبر ہے نا وہ یہی ہے, وہ بیسیکلی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل نوجوانوں کے اندر بی پی کے مسائل نظر آ رہے ہیں. اور وہ پتہ ہے ایک رپورٹ کے مطابق جو نوجوان 7-7.5 گھنٹے سے کم کی نیند لیتے ہیں ان کے اندر یہ نظر آ رہا ہے, یہ دیکھا گیا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. اور ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ خواتین کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ انہیں 9 گھنٹے نیند چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ہمارا فوکس جو ہے نا, آپ سمجھ گئے ہوں گے, نیند بہت ضروری ہے, آرام بھی ضروری ہے, ایک بیلنس لائف کا ہونا ضروری ہے, لیکن آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیسکلی آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ پاکستان میں عام ہو گیا ہے, اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کروڑوں افراد اس میں مبتلا ہیں. جیسے کہ سائم نے کہا نا کہ ان کا ایسا فیل ہو رہا ہے, دعا گو ہوں کہ ایسا نہ ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اولڈر ایجز میں ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ ینگ لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے, بات کر لیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ماہر امراض قلب ڈاکٹر انعام دانش صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. سر, نوجوانوں میں ہائی بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر بڑھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو نیند, ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ اگر کم لے رہے ہیں, آپ کی باڈی ٹائرڈ ہے, ایک تو یہ بتائیں. دوسری بات یہ بتائیں, جب آپ کا ہارٹ بہت تیز بیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے؟ نہیں, اچھا ایسا کچھ نہیں. دیکھیے ہم ڈیوائڈ کریں اگر بلڈ پریشر کو اور ایج کو, تو عام طور پہ بلڈ پریشر 40 سال کی عمر یا سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. 40 سال سے کم اگر بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو اس کی کچھ ریزن بھی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ریزن آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ورنہ بلڈ پریشر کا صرف ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ میڈیسن کھائیں اور کوئی علاج نہیں ہے. لیکن 40 سال سے پہلے کچھ ایسی وجہ نظر آ سکتی ہے, ریزن مل سکتی ہے جن سے بلڈ پریشر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مثلاً یہ کہ اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو آپ کو بڑے حیرت ہوگی کہ 1 سال کے بچے کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. 1 سال سے 18 سال کی ایج تک کے بچے جو ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اور یہ اسکول کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں ان کا بی پی چیک کریں, کیونکہ وہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. اس ایج کے اندر جو ہے آپ 1 سے 18 سال کی عمر کے بچے جو اسکول میں تو بہت سارے بچے, تو سب بچوں کا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے. سمپٹمز ہوتے ہیں کچھ؟ نہیں, سمپٹم تو جب ہوتے ہیں اس وقت تو کافی چیزیں ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہیں. آپ روٹین بنائیں کہ جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں, ہائی اسکول میں ہیں, ایون پرائمری میں ہیں, ہائی اسکول میں, آپ ان کا بلڈ پریشر چیک کر لیں. تو مطلب وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہم نے بی پی مشین کو کھلونا بنایا وہ ٹھیک ہے کسی حد تک, کہ سب کے بھی بار بار نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ آپ بار بار بلڈ پریشر چیک کریں. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. آج میسج یہ ہے کہ اسکول میں بلڈ پریشر سب بچوں کا چیک کرنا چاہیے. میرے پاس ایک صاحب اپنی بیٹی کو لے کر آئے, اس کی ایج تھی تقریباً 14 ایئرس. تو انہوں نے کہا میں نے ان کا کئی سال سے علاج کر رہا ہوں, بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپلائی کیا. میں نے اس کے ہاتھ کا بلڈ پریشر دیکھا اور پاؤں کا بلڈ پریشر دیکھا. اچھا, پاؤں کا بلڈ پریشر کم تھا. ایکو کرایا, کنفرم کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے کوکٹیشن آف ایورٹا, ہارٹ کی جو مین آرٹری ہے اس میں نیرونگ ہوتی ہے, اور وہ پیدائشی ہوتی ہے, بچپن سے ہوتی ہے, لیکن گریجولی وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ینگ ایج میں ہی دیکھ لیں بلڈ پریشر ہائی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. ابھی چند دن پہلے وہ آئے صاحب کہ آپ نے اس بچی کو پہچانا. میں نے کہا ہاں بولیں کیا. تو کہنے کہ یہ وہ بچی ہے جس کا آپ نے بلڈ پریشر کا علاج کرایا تھا اور آئیڈینٹیفائی کیا تھا ریزن کو کہ کوکٹیشن آف ایورٹا. ان کی سرجری ہوئی, ٹھیک ہوگی, اب ان کی شادی ہے, تو میں آپ سے ملوانے کے لیے لے کر آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایج 1 سال سے 18 سال تک
عام طور پہ کوکٹیشن آف ایورٹا جو ہارٹ کی آرٹری ہے اس کی بلاکیج پکڑی جا سکتی ہے. اس کے لیے بھی کوئی سمٹمز ہوں گے جو بچے میں دکھ رہے ہوں گے کہ بچہ سمٹم جب تک ہوتے ہیں اس وقت تک کافی چیزیں ایڈوانس. بچے میں سمٹم یہ ہوتے ہیں عام طور پہ کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے, شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے, پیلپیٹیشن ہوتی ہے, بچے چیسٹ پین کی کمپلین کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چیسٹ پین ہوتا ہے اور یہ بڑوں کو ہی ہو سکتا ہے. بچہ چیسٹ پین کی کمپلین کرتا ہے تو عام طور پہ بڑے اگنور کر دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں فنکشنل ہے, میلنگرنگ کرے, تھوڑا سا ٹینشن کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے, بچے بھی اگر چیسٹ پین کی کمپلین کریں تو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. تو یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ میں نے جو اپنی لائف میں زندگی بھر یاد رہے گا کہ ایک پیشنٹ وہ صرف اسی طرح ٹھیک ہو گئی کہ میں نے اس کا ہاتھ کا اور پاؤں کا چیک کیا. نارمل بلڈ پریشر کا کیا نمبر ہوتا ہے؟ ایج وائز ہوتا ہے, عام طور پہ 120/80 سے کم ہونا چاہیے ایڈلٹ لائف کے اندر, یعنی کہ 110/70 جو ہے بہت اچھا بلڈ پریشر. اور ینگ ایج میں ایج 20 کے اندر اگر 120/80 ہے تو یہ بھی بلڈ پریشر زیادہ ہے. اچھا 110/70 آپ کہتے ہیں کہ آپٹیمم ہے اتنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم سنس بات کریں نوجوانوں میں بڑھتے بلڈ پریشر کے واقعات کی اور اس طرح کے رپورٹس کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, تو نوجوانوں میں بلڈ پریشر جو اب یہ جو بیماری ہے جو بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ ہم کہیں ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اثر انداز تو نہیں ہے؟ اسٹریس, ذہنی دباؤ, پریشر, ایگزامز, جاب, کام کا دباؤ, یہ سب چیزیں. دیکھیں آپ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر, یہ بھی ہے ایک ایشو ہے, لیکن ایک یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ ایج 20 to 39 یعنی کہ اس کیٹیگری میں جو ینگ ایج آپ ڈسکس کریں کہ ان میں بلڈ پریشر ہائی کیوں ہو رہا ہے. ایک تو جینیٹیکلی ہوتا ہے کہ جس فیملی کے اندر ینگ ایج میں بلڈ پریشر ہائی ہو, اگر پیرنٹس کا یا کسی بھائی بہن کا عام طور پہ 48 سے کم کی ایج میں اگر بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ اس بچے میں بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے چانسز ہیں. ایون ایج 20 کے اندر ہی 20 سال سے 40 سال کے تقریباً ہر 8 میں سے ایک بچے کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ایڈلٹ میں 25 سمجھے کہ 4 میں سے ایک, لیکن ینگ ایج میں 8 میں ایک کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو ایک تو ریزن جینیٹیکلی آ گئے کہ جینیٹیکل پریڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ ان بچوں کا. دوسرے ہمارے یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں, کرتے ہیں, مینٹلی طور پر بہت اسٹریس ہوتی ہے لیکن فزیکلی کام نہیں کرتے. فزیکلی یہ ہے کہ ہفتے میں 150 منٹ آپ کو واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے 150 ہفتے میں. اب چاہے آپ 20 منٹ ڈیلی کر لیں, چاہے 50 منٹ ہفتے میں 3 مرتبہ کریں, لیکن نارمل رہنے کے لیے یہ 150 منٹ آپ کو ڈیلی ہفتے میں واک کرنی ہے. ایکسرسائز بہت ضروری ہے اپنی زندگی. ایکسرسائز کہہ لیں یا ایٹ لیسٹ واک تو کہہ لیں کہ واک کرنا. اس کے بعد پھر ویٹ ہے کہ اوور ویٹ اگر ہو رہے ہیں تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اچھا اوور ویٹ کو کنٹرول کرنے کا سب سے اچھا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ روٹی یا چاول کم کریں یا بند کریں, ویٹ کم ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہ کریں, صرف روٹی یا چاول جو ہے یعنی کارب اپنے کم کر لیں تو کاربوہائیڈریٹ کم کرنے سے پورشن سائز بھی کم کر لیں تو بہت کچھ آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انعام ہمارے ساتھ ہیں اور بہت مفید مشورے آپ نے دیے ہیں. ہوپفلی آپ سب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, اور زیادہ ویٹ جو ہے نا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے, تو خیال کریں, ہیلدی لائف جو ہے وہ آپٹ کریں. چلیں جی.